السلام علیکم، مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی میں سپریم کورٹ میں اس یادگار پر موجود ہوں جو سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی ریٹائرمنٹ والے دن جس کا افتتاح کیا تھا۔ یہ انسانی حقوق کی یادگار اس کو کہا جاتا ہے، مگر اس وقت سے لے کے آج تک حالات و واقعات یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کا قبرستان تھا، جس میں بہت سی لاشیں خود قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ہاتھ سے دفنائی تھی اپنے ریٹائرمنٹ سے پہلے۔ جی ہاں، وہی قاضی فائز عیسیٰ جنہوں نے 8 فروری 2024 کے الیکشن سے پہلے ایک بڑی سیاسی جماعت سے بلے کا نشان چھینا، اور اس ملک میں جو انتخابات ہوئے اس کے آج تک اس کے نتیجے میں جو سیاسی بحران پیدا ہوا وہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ ملک ایک شدید سیاسی، آئینی، عدالتی بحران سے دوچار ہے۔ تو آج اس یادگار میں کھڑے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ کسی اور نے نہیں بلکہ سپریم کورٹ کو کور کرنے والے رپورٹرز کی تنظیم ہے، پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ۔ اس سپریم کورٹ کے طرف سے ایک خط لکھا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور چیف جسٹس آف پاکستان سے کہا گیا ہے کہ ملک میں صحافت جو ہے وہ نشانے پر ہے، آزادی رائے کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، صحافیوں کو انتقامی کارروائیوں کا نشان بنایا جا رہا ہے، سچ بولنے کی پاداش میں انہیں جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، اور چیف جسٹس پاکستان جو ہے اس حوالے سے ٹھوس اقدامات کرے۔ تو وہ خط کیا ہے، وہ خط آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ مختصراً پہلے آپ کو بتاتا چلیں کہ یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سپریم کورٹ ہے، اور یہ اس یادگار کا وہ دیوار ہے جس پہ ایک تانبے کا چاند تارا ہے، اور اس کے ساتھ چند دوسری دیواریں ہیں جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں، جن پہ آئین میں درج بنیادی انسانی حقوق کو دوبارہ سے الفاظ کی صورت میں کندہ کیا گیا ہے۔ اور یہ دیکھ لیں میرے پیچھے، جیسے میں دکھاتے چلوں، یہ جینے کا حق لکھا ہے، تجارت کی آزادی، اظہار رائے کی آزادی، اور نقل و حرکت کی آزادی۔ یہ تمام حقوق اس وقت بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ہم نے یہی پوچھا تھا کہ ایک چیز جو آئین میں اگر لکھ دی گئی ہے اس کی اہمیت ہونی چاہیے، نہ کہ دیواروں پہ الفاظ کو لکھایا جائے۔ تو اس وقت بھی یہ چیز واضح تھی، جو کچھ قاضی فائز عیسیٰ نے اس نظام کے ساتھ کیا، کہ یہ سب وہ بھی منافقت تھی جو فیصلے وہ دیتے رہے، اور یہ جو دیوار پہ 12 کروڑ روپے عوام کے ٹیکس کا پیسہ لگا دیا تھا، یہ بھی منافقت ہے۔ اور یہ جو خط میں اب پڑھنے جا رہا ہوں، پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کا جو خط ہے صدر کا، اس خط میں بھی واضح ہوگا کہ آج کل میڈیا کن حالات سے گزر رہا ہے، اور کس طریقے سے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جیسی آئینی عدالتیں جو ہیں صحافیوں کی آزادی رائے کا اور شہریوں کی آزادی رائے کا تحفظ کرنے میں مکمل طور پہ بے بس نظر آ رہی ہیں۔ آخر میں بتاؤں گا کہ اس خط کے اوپر چیف جسٹس نے کیا ہے۔ بہرحال یہ خط ہے، جناب صدر ہیں ذوالقرنین اقبال، جو پریزیڈنٹ ہیں پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کے، وہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ قابل احترام چیف جسٹس صاحب، آپ کو میں بڑے بوجھل دل کے ساتھ یہ لکھ رہا ہوں کہ باوجود اس کے کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 19 اور 19A میں اور دوسرے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، بشمول منصفانہ ٹرائل کا جو بنیادی حق ہے، اس کے اندر جو حقوق درپیش ہیں، پاکستان کے جو صحافی ہیں ان کو ایسی صورتحال کا سامنا ہے کہ جس کا موازنہ فلسطین میں غزہ کی صورتحال سے کیا جا سکتا ہے۔ پورے ملک میں اس وقت صحافیوں کے ساتھ وہ کچھ ہو رہا ہے جو اسرائیل فلسطین میں صحافیوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے کراچی میں ایک صحافی فرحان گوہر ملک کو گرفتار کیا گیا FIA کی طرف سے۔ ان پہ ریاست مخالف سرگرمیوں کا الزام لگایا گیا، چونکہ وہ جو مقتدر حکمران حلقے تھے ان پہ تنقید کرتے تھے، اور اس وقت فرحان گوہر ملک جو ہیں وہ جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر ہیں۔ آج بلکہ تازہ خبر یہ ہے کہ بعد میں پھر جب ان کو جوڈیشل ریمانڈ کیا گیا تو ان کو دوبارہ ایک نیا کیس ان کے خلاف دائر کر کے دوبارہ FIA نے 5 دن کا ریمانڈ لے لیا ہے۔ اس خط میں پھر آگے جا کے پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کے صدر لکھتے ہیں کہ آج ایک ایسے وقت میں جب لوگ سحری کی تیاری کر رہے تھے، اور یہ 26 مارچ کی تاریخ ہے، یعنی کہ سحری کی تیاری کر رہے تھے، تو کچھ نامعلوم افراد جو ہیں وہ اسلام آباد میں عبد الوحید
یعنی کہ وحید مراد کے نام سے جو جانے جاتے ہیں اور اس وقت سعودی عرب کی ایک میڈیا ہاؤس اردو نیوز سے منسلک ہیں، عبد الوحید کے گھر میں سحری کے وقت کچھ نامعلوم افراد گھس گئے، ان کی جو ساس ماں تھی ان کو زد و کوب کیا اور ان کو اغوا کر لیا۔ عبد الوحید کو، وحید مراد جرنلسٹ کو اغوا کر لیا۔ یہ سب کچھ جو ہے اسلام آباد جیسے وفاقی دارالحکومت میں ہو رہا ہے۔ اسلام آباد کے سیکٹر G8 میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور جو پولیس اسٹیشن ہے کراچی کمپنی کا، انہوں نے بھی کسی قسم کا تعاون کرنے سے انکار کیا ہے۔ یہ واقعات آپ دیکھ لیں جو آپ کو بتا رہے ہیں، اور پھر یہ دیواروں پہ لکھے ہوئے یہ اظہار رائے کی آزادی کا حق، یہ بھی دیکھ لیں۔ اور یہی وہ منافقت ہے جو آج ہر لمحے ثابت ہو رہی ہے، اور اس منافقت اور اس انسانی حقوق کے قبرستان کی بنیاد قاضی فائز عیسیٰ جیسے چیف جسٹس نے رکھی تھی۔ اس خط میں آگے جا کے پریس ایسوسی ایشن کے صدر کہتے ہیں کہ اسی طرح ایک نوجوان صحافی سبحان افتخار راجہ جو وحید مراد کے اغوا کے دوران ان کے گھر پہنچ گئے اور انہوں نے اغوا کاروں کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، تو اس نوجوان صحافی سبحان افتخار راجہ کو بھی بے دردی کے ساتھ اس پہ تشدد کیا گیا۔ اس کے موبائل فون، اس کا بیگ اور اس کے دیگر جو آلات تھے وہ ان سے چھین لیے گئے۔ ایک سوال پیدا آپ کے ذہن میں بھی ضرور آتا ہوگا کہ ہم لوگ متعلقہ فورم پہ کیوں نہیں گئے؟ یقیناً گئے ہیں، لیکن جو متعلقہ فورم یا ماتحت عدالتیں ہیں اس کا حال بھی آگے پریس ایسوسی ایشن کے صدر جو ہے اپنے خط میں بتا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ ہم متعلقہ فورم پر کیوں نہیں گئے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرحان ملک جو ہیں کراچی میں، سندھ ہائی کورٹ نے ان کی جو خلاف FIR تھی اس کو منسوخ کرنے سے انکار کیا، بلکہ FIR کو معطل بھی نہیں کیا کہ جب تک اس کا جائزہ لے لیا جائے۔ اس سے گزشتہ ہفتے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد سے 2 نوجوان بھائیوں کے اغوا ہونے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ پہلے تو وہ حبس بے جا کی جو درخواست تھی وہ 2 دن تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگی ہی نہیں، اور پھر جب صحافیوں نے احتجاج کیا تو پھر جا کے وہ حبس بے جا کی درخواست لگی، اور چوتھے دن جو ہے متعلقہ تھانے کے SHO کو بلایا گیا اور اس کا جواب، اس کی رپورٹ عدم اطمینان یعنی کہ غیر اطمینان بخش قرار دے دی گئی۔ جسٹس انعام امین منہاس نے پھر IG پولیس کو بلایا، اور اسی روز نہیں بلایا بلکہ اگلے روز بلایا، اور اگلے روز جو تھا وہ 25 مارچ کی بجائے انہوں نے اس کو 27 مارچ پھر کر دیا، یعنی کہ کمرہ عدالت میں 25 مارچ کا اعلان کیا، 26 مارچ کا کہ IG پیش ہوں گے، اور پھر ریٹن آرڈر میں 27 مارچ کر دیا گیا۔ معزز جج نے یہ بھی کہا کہ وہ کوئی ایسا حکم جاری نہیں کرنا چاہتے کہ جس پر عمل درآمد نہ کیا جائے حکومت کی طرف سے۔ یہ معزز جج کے حلف کے منافی ایک بات تھی جو انہوں نے کمرہ عدالت میں کی، کیونکہ معزز جج نے صرف اور صرف آئین اور قانون کے مطابق احکامات جاری کرنے کا حلف اٹھا رکھا ہے، اور اگر حکومت ان کے احکامات پہ عمل نہیں کرتی تو پھر قانون میں اس کے لیے بھی راستہ دیا گیا ہے۔ پھر ایک آگے جا کے پریس ایسوسی ایشن کے صدر کہتے ہیں کہ ایک اور حبس بجا کی پٹیشن جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں کچھ دن پہلے دائر کی گئی، اور جو نئی خاتون جج لاہور ہائی کورٹ میں لگائی گئی ہیں انہوں نے اس گراؤنڈ پہ اس حبس بجا کی پٹیشن کو خارج کر دیا کہ جو سیکرٹری دفاع ہے جس کو پارٹی بنایا گیا ہے وہ ایک فوج کا حاضر سروس بندہ ہے، افسر ہے، اور یہ جو عدالت ہے وہ ریٹ جورسڈکشن میں کسی حاضر سروس افسر کو جو ہے اس کو ریٹ جاری نہیں کر سکتی، اور حقیقت یہ ہے کہ اس خاتون جج کو لاہور ہائی کورٹ کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ جو سیکرٹری دفاع ہے وہ حاضر سروس جرنیل نہیں ہے، وہ ایک ریٹائرڈ جرنیل ہے، اور حقیقت میں بھی اس جج صاحب نے اس بنیاد پہ اس خاتون جج نے وہ ڈسمس کر دی حبس بجا کی پٹیشن کہ وہ حاضر سروس ہیں۔ تو فیکچولی اس جج کو یہ نہیں پتہ، اور اگر حاضر سروس ہوتے بھی تو جو ریٹ جورسڈکشن ہے اس کی یہ تشریح جو ہے یہ بھی حقائق کے منافی ہیں۔ بدقسمتی اس بات کی ہے کہ یوں لگ رہا ہے، اس طرح کے احکامات سے یوں لگتا ہے
کہ عدلیہ نے مکمل طور پہ حکومت کے سامنے، انتظامیہ ایگزیکٹو کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے اس ساری صورتحال کی وہ 26ویں ترمیم ہے، جس نے عدلیہ کو ٹوتھ لیس کر دیا ہے، یعنی مکمل طور پہ بے اختیار بنا دیا ہے۔ آگے چل کے پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کے صدر ذوالقرنین اقبال لکھتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک سپریم کورٹ میں باقاعدہ درخواست نہیں دی تھی ان تمام حالات کے حوالے سے، چونکہ جو آئینی بینچ ہے اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ عید کی چھٹیاں منائے گا، تو وہ عید کی چھٹیاں منانے چلے گئے ہیں رمضان کے مہینے کے اندر ہی، اور وہ عملی طور پہ آئینی بینچ دستیاب نہیں ہے۔ سب سے زیادہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو ججز سپریم کورٹ میں اویلیبل ہیں، دستیاب میں، وہ ججز جو ہیں ان کے پاس اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ان کے مطابق وہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ انسانی حقوق کے نفاذ کے حوالے سے اس طرح کی درخواستوں پہ کوئی سماعت کر سکیں، یا حبس بجا کی پٹیشنوں پہ بھی کوئی سماعت کر سکیں۔ تو آگے جا کے صدر پریس ایسوسی ایشن لکھتے ہیں تو کیا ہم تمام جو صحافی ہیں اس صورتحال کے اندر حکومت کے اور حکمرانوں کی کاسہ لیسی شروع کر دیں، ان کی تعریفیں، ان کی خوشامد شروع کر دیں، اور سچ نہ بولیں صرف اس لیے کہ اپنے آپ کو بچائیں اور خوش رکھیں، اور اپنے اہل خانہ اور اپنے خاندان والوں کی زندگی کی خاطر ہم جھوٹ بولنا شروع کر دیں، یا پھر ہم کسی غیر ملک میں سیاسی پناہ کے لیے درخواستیں لکھیں، اور پھر جو ہے ہم باہر جا کے جو ہے پاکستان میں ہونے والے جو حقائق ہیں ان کو بیان کرنا شروع کر دیں، یہاں پہ جو واقعات ہو رہے ہیں۔ ایسا کرنے سے ڈیفینیٹلی ہمارے ملک کی ساکھ متاثر ہوگی، ہمارے اداروں کی ساکھ بین الاقوامی سطح پہ متاثر ہوگی۔ تو مذکورہ بالا حالات کے پیش نظر یہ سمجھنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ یہ سارے حالات جو کچھ بھی واقعات ہو رہے ہیں یہ صرف ایک ابتدا ہے، یہ آغاز ہے۔ اب معلوم نہیں کہ یہ خط جو میں لکھ رہا ہوں یہ صدر پریس ایسوسی ایشن کہہ رہے ہیں ذوالقرنین اقبال، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اب اس خط لکھنے کے بعد مجھے بھی نشانہ بنایا جائے گا یا نہیں۔ یہ تمام صورتحال کو فوری طور پہ روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں اس سے پہلے کہ یہ آگ جو ہے تمام گھروں تک پہنچ جائیں۔ اور چیف جسٹس سے آخر میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یقین ہے چیف جسٹس صاحب کہ بطور سپریم کورٹ چیف جسٹس آپ کے پاس ابھی بھی آئین کے مطابق یہ اختیار ہے کہ اس خط کو سو موٹو درخواست میں بدل دیں، فوری طور پہ جو ہے عدالت بٹھائی جائے، اور تمام گرفتار اور حراست میں لیے گئے صحافیوں کو رہا کر کے انہیں سپریم کورٹ میں پیش کرنے کا حکم دیا جائے، اور یہ معاملہ انتہائی ارجنٹ نوعیت کا ہے، اس کے اوپر جلد سماعت کی جانی چاہیے۔ تو یہ وہ خط ہے جو پریزیڈنٹ سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن نے لکھا ہے، اور چیف جسٹس نے اطلاعات کے مطابق ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس خط کو اوپر کسی قسم کی کوئی قانونی یا آئینی کارروائی کرنے کی بجائے اس کو اٹارنی جنرل کو بھیج دیا ہے، اور اٹارنی جنرل بیرسٹر منصور عثمان اعوان، کچھ صحافیوں نے بھی ان سے ملنے کی کوشش کی، اپڈیٹ لینے کی کوشش کی، مگر وہ چپکے سے اپنے دفتر سے ہی نکل کر چلے گئے، اور اس خط کے حوالے سے ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا کہ یہ خط ملا بھی ہے یا نہیں، مگر ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ خط اٹارنی جنرل آفس میں موصول ہو گیا ہے، اور ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ چیف جسٹس نے اس کو ایک واٹس ایپ کی صورت اٹارنی جنرل آفس میں بھیج دیا، کوئی کورنگ لیٹر نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر کوئی انفارمیشن بھی نہیں مانگی گئی، اور شاید صرف یہ کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر جو فیکٹس ہیں ان کے بارے میں عدالت کو آگاہ کیا جائے۔ پھر مزید کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ اٹارنی جنرل نے بھی جواب دے دیا ہے چیف جسٹس کو، اور کہا ہے کہ یہ سارے کیسز جو صحافیوں کے خلاف درج ہوئے ہیں ان کے معاملات نچلی عدالتوں میں پینڈنگ ہیں۔ تو بظاہر اٹارنی جنرل بھی نہیں چاہ رہے کہ چیف جسٹس یا سپریم کورٹ ان معاملات میں کسی قسم کی کوئی بھی کارروائی کرے۔ سب ایک تماشا ہو رہا ہے، اور ویسے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا دیگر ہائی کورٹ میں یا سندھ ہائی کورٹ میں صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ زیادہ تر ان ججوں کے عدالتوں میں ہو رہا ہے جن ججوں کو یہی اٹارنی جنرل بیرسٹر منصور عثمان اعوان، لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ اور دیگر جو حکومتی نمائندے ہیں وہ اپنے ووٹ کے ذریعے جوڈیشل کمیشن میں ان ججوں کو لے کر آئے تھے،
اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر ہوں یا جسٹس راجہ انعام امین منہاس ہوں یا دیگر ججز ہوں، اٹارنی جنرل کے ووٹ سے، لا منسٹر کے ووٹ سے یہ لوگ ان عدالتوں میں بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو خط اب چیف جسٹس نے پریس ایسوسیشن کی طرف سے جو لکھا گیا خط ہے، اگر اٹارنی جنرل کو بھیجا بھی گیا ہے تو اس کی طرف سے زیادہ کوئی توقعات میڈیا کو بھی نہیں۔ بہرحال ایک سنگین بحران ہے، میڈیا شدید دباؤ میں ہے اور جنگل کا قانون لگ رہا ہے، عدالتیں بے بس لگ رہی ہیں۔ اور آج کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی جو احمد نورانی کے 2 بھائیوں کے اغوا کا معاملہ تھا، اس میں جسٹس انعام امین منہاس نے وہ معاملہ اب عید کے بعد تک ملتوی کر دیا ہے، اور احمد نورانی کی ماں، ان 2 سگے اغوا ہونے والے 2 سگے بھائیوں کی جو ماں ہے، وہ آج روتی ہوئی، چیختی چلاتی ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکلی ہے، اور جسٹس انعام امین منہاس نے کہا کہ ہم یہ معاملہ جو ہے اب عید کے بعد تک رکھ دیتے ہیں، اور جب انہوں نے یہ کہا کہ 2 ہفتے تک ملتوی کر دیں تو اسی وقت ان 2 اغوا ہونے والے 2 سگے بھائیوں کی ماں نے عدالت کے اندر انہوں نے ایک چیخ لگائی اور کہا جج صاحب آپ 1 سال کے لیے ان کو دے دیں، اگر میرے بچوں کو کچھ ہو گیا تو اس کی ذمہ داری کس پہ ہوگی، کیا اس عدالت پر نہیں ہوگی؟ آج بھی یہ ماں مایوس ہو کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے باہر نکلی ہے، اور اب وہ بچے کہاں ہیں؟ وہ بچے سلامت ہیں؟ کیا ان پہ تشدد ہو رہا ہے؟ کیا یہ جج جو ہے مزید تشدد کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں؟ کوئی ٹھوس کارروائی نہیں ہوئی۔ آئی جی پولیس کو جو آج بلایا گیا تھا اس سے بھی یہ تک بھی نہیں پوچھا گیا کہ کیا ایویڈنس ہے، سی سی ٹی وی کیمراز کا کیا ہے، بس ایک تاریخ تھی اور پھر اب عید کے بعد کی تاریخ ہے۔ جسٹس راجہ انعام امین منہاس اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور دیگر ججز کی طرح اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ عید منائیں گے۔ اب کیا ہمیں ایسے منصفوں کو عید مبارک کہنا چاہیے؟ بالکل نہیں۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔